ہمارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ چونکہ پورے دین کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد صحابہ ہیں، اس لیے میں آج ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے صحابیت پر کچھ باتیں عرض کروں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ توجہ سے بیٹھیے گا، اور یہ بنیادی باتیں اگر آپ ذہن نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ دشمنان صحابہ کی طرف سے ہونے والے بہت سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جائے، بس یہ صحابی ہے۔ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جائے، یہ صحابی ہے۔ بعضوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو، لیکن ایمان جس کے دل میں آ جائے، ایک دفعہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لے، اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں، مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں۔ ایمان جس کے دل میں آ جائے اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نیکی، کوئی عمل صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نیکی، کوئی عمل صحابیت کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ اگلی بات، صحابیت اعمال میں مؤثر ہے، تاثیر دکھاتی ہے۔ صحابیت اعمال میں مؤثر ہے، تاثیر دکھاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو، تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور صحابی آدھا شیر جو یا اس کا بھی آدھا یعنی ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو تمہارا ثواب صحابی کے ثواب کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ صحابیت اعمال میں مؤثر ہے، تاثیر دکھاتی ہے۔ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور صحابی آدھا کلو جو یا ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تمہارا ثواب صحابی کے ثواب کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ اگلی بات، مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔
سمجھیے گا، صحابی اعمال کا محتاج ہے، جس طرح نبی پر نماز فرض ہے صحابی پر بھی نماز فرض ہے، لیکن مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ اگر بالفرض اعمال نامے میں کوئی بھی نیکی نہ ہو، صرف صحبت رسول مل جائے، اعمال نامے میں اگر کوئی بھی نیکی نہ ہو، صرف صحبت رسول مل جائے، تو پھر بھی یہ صحابی تو بن گیا نا۔ اس کی مثال آپ سمجھیے، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا اجر بہت پا لیا۔ لم یسجد للہ سجدتا قط، ایک سجدہ بھی وہ اللہ کو کر نہ سکا، لیکن صحابی تو بن گیا نا۔ اب یہ ایسا صحابی ہے کہ اس کے اعمال نامے میں ایک نماز بھی نہیں ہے، ایک سجدہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو صحابیت کا مرتبہ تو مل گیا نا۔ اب یہ بعد میں آنے والے غوث، قطب، ابدال جو ہزاروں سجدے کریں بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت اور عمل کا مقام صحابیت کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے دلیل بھی پیش کر دی۔ اگلی بات اور انتہائی اہم بات، یہ بنیادی باتیں ہیں، اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی نا تو انشاءاللہ دشمنان صحابہ کی طرف سے ہونے والے تمام اعتراض آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اگلی بات اور انتہائی اہم بات وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتی، کفر نہ ہو، کیونکہ اعمال کو حبط کرنے والی چیز کفر ہوتی ہے۔ میں نے کفر کی بات ابتدا میں کر دی کہ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے۔ کفر کی بات میں نے شروع میں کر دی، باقی کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال سمجھیے، ایک آدمی حج کرتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب۔ خدا نہ خواستہ وہ حاجی صاحب واپس آ کر داڑھی منڈا لیتا ہے۔ داڑھی منڈانا گناہ کا کام ہے نا، کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ واپس آ کر داڑھی منڈا لیتا ہے، گناہ کا کام کیا نا۔ کیا خیال ہے، حج اس کا باطل ہو گیا؟ حاجی صاحب تو پھر بھی ہے نا، ہاں یہ کام اسے کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس نے کر دیا ہے، حاجی صاحب تو پھر بھی ہے نا۔ تو جس طرح یہ گناہ اس کو حاجی صاحب کے مقام سے نیچے اتار نہیں سکتا، اسی طرح کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم صحابیت
کہ مقام کو، صحابیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اس نقطے پر کہ صحابی سے خطا آخر کیوں ہوئی، صحابہ سے خطائیں کیوں ہوئی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تعلیم دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعلیم دین کے لیے۔ اور تعلیم دین صرف بتا دینے سے کافی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے جو حکم کیا عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا، جو حکم کیا عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا۔ نماز پڑھو، خود پڑھ کر بھی دکھائی کہ اس طرح پڑھو۔ جہاد کرو، خود کر کے بھی دکھایا کہ اس طرح کرو۔ روزہ رکھو، خود رکھ کر بھی دکھایا کہ اس طرح رکھو۔ لیکن ایک حکم ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام حکم تو کر سکتے ہیں لیکن عملاً پریکٹیکل کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ سارے حکم جو کیے عملاً کر کے بھی دکھائے۔ ایک حکم ایسا ہے جو حکم تو کر سکتے ہیں لیکن عملاً وہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ حکم کون سا ہے؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو۔ یہ حکم تو ہے، حکم تو کر سکتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام توبہ کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایسا گناہ ہو جس سے توبہ ہو۔ حضور علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہے۔ اب یہ دین کا پہلو امت کو کیسے تعلیم دیا جائے، یہ بات سمجھ آئی؟ یہاں ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ جو تقسیم ہے نا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ ساری تقسیم ہمارے لیے، لیکن حضور علیہ السلام پر فرض کی تعلیم دینا بھی نبی پر فرض ہے، واجب کی تعلیم بھی نبی پر فرض ہے، مستحب کی تعلیم بھی نبی پر فرض ہے، اور سنت کی تعلیم بھی نبی پر فرض ہے۔ بھئی مسواک کرنا سنت ہے نا، لیکن امت کو اس مسواک کی تعلیم دینا نبی پر فرض ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جو حکم کیے عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا۔ ایک حکم ایسا ہے جو حکم تو کر سکتے ہیں لیکن عملاً وہ کام کر کے دکھائیں گے ممکن نہیں ہے۔ وہ حکم کون سا ہے؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو۔ اب حضور علیہ السلام توبہ کرو حکم تو کر سکتے ہیں لیکن عملاً وہ توبہ کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایسا گناہ ہو جس سے توبہ ہو۔ حضور علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں۔ بھئی ایک توبہ استغفار ہے رفع درجات کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حقیقی گناہوں سے توبہ یہ حضور علیہ السلام حکم تو کر سکتے ہیں لیکن عملاً وہ کام کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اب امت کو تعلیم تو دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ کے طور پر جس جماعت کو میدان میں لے آئے اس جماعت کا نام ہے صحابہ۔ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ صحابہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تکوینی طور پر ان صحابہ سے خطائیں ہوئیں اور خطاؤں کے بعد پھر مثالی توبہ ہوئی۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا ہو گئی، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا، پھر اس طرف سے آئے، بالآخر حضور علیہ السلام نے رجم کروایا۔ رجم کرتے وقت ایک شخص پتھر مارتے وقت
اس نے حضرت ماعز اسلمی کو برا بھلا کہا، اور وہ جملے آپ علیہ السلام نے سن لیے۔ فرمایا خبردار، ماعز کو برا بھلا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو معافی مل جائے۔ تو اللہ نے گویا کہ ایک نمونہ بتایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ ایسی ہونی چاہیے، گناہ ہو جائے تو توبہ ایسی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک فارمولہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کے سامنے جب بھی کوئی کسی صحابی کی خطا بیان کرے، آپ نے ایک جواب یاد کرنا ہے، آپ نے ایک جواب یاد کرنا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ پھر کیا ہوا، ماشاءاللہ، پھر کیا ہوا۔ یہ ایک طرح کا جواب بھی ہے اور ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی صحابی کی خطا بیان کرے، آپ اسے کہیں کہ پھر کیا ہوا، یہ پھر کیا ہوا ایک طرح کا جواب بھی ہے، ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے۔ بھائی صحابی سے زنا ہو گئی، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دی، سبحان اللہ، بات ختم ہو گئی نا۔ بھائی صحابہ جنگ احد میں حضور کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب یہ ان کا جانا کس نوعیت کا تھا یہ اپنی جگہ اس کا بحث ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی نا۔ بھائی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، اچھا لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر حالات خراب ہو گئے، اچھا حالات خراب ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر ہنگامہ ہوا، اچھا ہنگامہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بہت بڑی لڑائی ہو گئی، اچھا بہت بڑی لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑا خون خرابہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بہت بڑی لڑائی ہوئی، بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی نا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا زبردست فارمولہ ہے، آپ اس کو ذرا دہرائیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا، آواز آنی چاہیے۔ پھر کیا ہوا، دیکھیں سبق جب طلبہ یاد کرتے نا، استاد کہتے ہیں تھوڑا زور زور سے پڑھو تاکہ اس کو یاد رہتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا، پھر ہنگامہ ہوا، پھر کیا ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، پھر کیا ہوا، پھر خون خرابہ ہوا، پھر کیا ہوا، بڑی لڑائی ہوئی، پھر کیا ہوا، بہت بڑی لڑائی ہوئی، پھر کیا ہوا، پھر صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ، بھئی بات ختم ہو گئی نا، جب صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ دیکھیں آپ یہ جو باتیں ہیں نا یہ مسلمانوں کے ساتھ وہ کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ان کو پریشان کیا جائے، اور آپ کا جو آگے جواب آئے گا نا کہ پھر کیا ہوا، یہ اس کو اتنا پریشان کرے گا، یہ جواب ہی بتا رہا ہے کہ پریشانی تو اندر گئی ہی نہیں ہے۔ بھئی پھر کیا ہوا؟ لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ اتنے حالات خراب ہو گئے، اچھا پھر کیا ہوا؟ لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ خون خرابہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں صلح ہو گئی۔ صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کے بڑے حربے ہوتے ہیں، بڑے حربے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں جی سنی ہمارے بھائی ہے، سنی ہمارے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اکثریت اہل سنت ہے نا تو اب مجبوراً ان کو یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سنی ہمارے بھائی ہے، بھائی نہیں ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ ہمارے سنی خوش ہو جاتے ہیں، یار دیکھو یہ ہمارے ساتھ کتنا وہ کر رہا ہے، حالانکہ اس پر تھوڑا حاشیہ لگا دو، تھک تو نہیں گئے آپ، نہیں، پریشان تو نہیں ہو گئے، نہیں، تھوڑا حاشیہ لگا دو۔ یہ کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے لیکن بے ایمان ہے۔ سنیوں کا ایمان تسلیم نہیں کرتے،
اگر سنیوں کو اپنی جان بھی کہہ رہے ہو، بھائی بھی کہہ رہے ہو، ایک دفعہ اپنی زبان سے سنیوں کو یہ تو کہو کہ یہ مومن ہے۔ مر تو سکتے ہیں، سنیوں کو مومن نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیوں کا ایمان تسلیم نہیں کرتے، تو یہ ہوا نا کہ سنی ہمارے بھائی ہے، بھائی نہیں ہماری جان ہے، لیکن بے ایمان ہے۔ اب کسی کو آپ کہیں کہ حضرت آ جائیں بیٹھیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، لیکن بے ایمان ہیں، کیا یہ اس کی عزت ہے؟ نہیں۔ سنیوں کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ ہمارے آدمی بھی بڑے سادے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، جی ہمیں دیکھو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ بھئی ان کی اصطلاح میں مسلمان بمانا منافق ہوتا ہے، وہ اپنے کو مومن کہتے ہیں اور آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے کو مومن کہتے ہیں، آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں۔ اب دیکھو ہم سنیوں کا کلمہ ان سے ملتا ہے؟ نہیں۔ اذان ملتی ہے؟ نہیں۔ نماز ملتی ہے؟ نہیں۔ عقیدہ ملتا ہے؟ نہیں۔ تو جن کی اذان بھی ایک نہ ہو وہ بھی بھائی بھائی، جن کی نماز ایک نہ ہو وہ بھی بھائی، جن کا عقیدہ ایک نہ ہو وہ بھی بھائی، تو پھر جس علی اور معاویہ کا کلمہ بھی ایک، اذان بھی ایک، نماز بھی ایک، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔ ناج البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، سبحان اللہ۔ معاویہ اور میرا نبی ایک ہے، معاویہ اور میری دعوت ایک ہے، معاویہ اور میرا اسلام ایک ہے، ایمان ایک ہے۔ ہم نے ان سے کوئی زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا ایمان لانے میں، اور انہوں نے ہم سے کوئی ایمان لانے میں زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہمارا اختلاف عثمان کے بدلے لینے میں ہے، باقی ہمارا سارا دین ایک ہے، الامر واحد، سارا دین ہمارا ایک ہے۔ تو دیکھو حضرت علی کہتے ہیں کہ معاویہ ہمارا بھائی ہے، بے شک حضرت علی کہتے ہیں معاویہ ہمارا بھائی ہے۔ بھائی ہے، ہمارا رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اور یہاں کلمہ نہیں ملتا پھر بھی کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں۔ جہاں اذان نہیں ملتی وہاں بھی کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں۔ جاہلو، جہاں کلمہ بھی ایک ہے، اذان بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی۔ تو یہاں اعتراض کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے مذاہب پاکستان میں رہتے ہیں نا، وہ اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، اپنی عبادت کرو، ہر کسی کو حق ہے اپنا جو مذہب ہے اس کا وہ عبادت کرے، صحیح یا غلط آخرت میں خود ہی حساب دے گا۔ لیکن اس فرقے کے ساتھ ٹکراؤ کیوں رہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ماننے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، بے شک یہ جڑ ہے فساد کی۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، بے شک لیکن اصحاب رسول کو گالیاں نہ دے، اصحاب رسول کو گالیاں۔ اب دیکھیں جس ملک میں حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والے لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہوں، اس ملک میں صدیق اکبر کو برا بھلا کہنا کیا ملک میں آگ لگانے کے مترادف نہیں ہے؟ جس ملک میں صحابہ کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں، اس ملک میں صحابہ کو برا بھلا کہنا کیا ملک میں آگ لگانے کے مترادف نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اگر یہ ماتم کرتے ہیں، شینا کو بھی کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک مہینہ نہ پورا سال وہ کرتے رہیں، چار دیواری کے اندر کرتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپنے کو مار رہے ہیں بھئی، ہاتھ بھی ان کا سینہ بھی ان کا، ہمارا کیا جائے؟ ہاتھ بھی ان کا سینہ بھی ان کا اور پلاٹ بھی انہی کا ہو،
ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صحابہ کو برا بلا نہ کہیں، بس ہم یہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس لیے جتنا ہو سکے صحابہ اکرام کا تحفظ کریں، اور یہ صحابہ کا دفاع کرنا ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب تک جان میں جان ہے ہم صحابہ اکرام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔